मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूवर्स आज जुमेरात का दिन है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने एक एहतजाजी जलसा या एहतजाज करने का रिकॉर्ड कराने के लिए एक एहतजाज करना। इससे पहले इसी इलेक्शन कमीशन के सामने मरियम सफदर या मरियम नवाज़, ये पीडीएम की सारी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, ये तमाम इससे कबल इस जगह के ऊपर आकर धरना और बाकायदा जलसे जुलूस करते रहे। लेकिन आज जो है जब पीटीआई ने कॉल की तो जनाब इस्लामाबाद को पूरा कंटेनरों से बंद कर दिया गया और रेड जोन को जनाब जिसे कहते हैं कि मैं तो यही कहूँगा कि एक ऐसी जगह बना दिया गया कि जिधर इंसान नहीं जा सकता, तो पुलिस रात आप कह सकते हैं, यानी कि रेड ये जो था रेड जोन उसको आज पुलिस रात बना दिया गया कि उधर कोई भी जा ही ना सके। तो मकसद ये है कि ये एक बदमाशी पाकिस्तान के अंदर मचाई हुई है और किन की वजह से मचाई हुई है, ये उनकी वजह से मचाई हुई है कि जिन लोगों ने ये हलफ उठाया हुआ है कि हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह, वफादार और सब कुछ रहेंगे। उनमें कौन है? हमारे मुक़्तदर हल्के जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं। ये न्यूट्रल का सारा बिछाया हुआ जाल है। कल भी मैंने एक बात कही थी कि लानत है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो पाकिस्तान की धरती से तनख्वाहें लाखों की तादाद में लेते हैं, गाड़ियाँ और दफ्तरों में हर तरह की आसाइश, हर तरह की वो टेलीफोन फ्री, गैस फ्री, बिजली फ्री, हर चीज़, और उसके बावजूद वो इस पाकिस्तान के सीने के अंदर मूंग दलते हैं और पाकिस्तान को कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी खुशनुदी के लिए ना हो उसमें पाकिस्तान को बड़े से बड़े नुकसान पहुंचाने से ये दरेग नहीं कर रहे आजकल। इसके अंदर हमारी अदलिया भी शामिल है, इसके अंदर हमारे मुक़्तदर हल्के भी शामिल हैं, इस्टबलिशमेंट भी शामिल है और इसके अंदर रावलपिंडी वाले भी शामिल हैं। अगर ये रावलपिंडी वालों का आप हाल देख लें कि पाकिस्तान के अंदर एक सरेआम एक बदमाशी हो रही है, सरेआम। ये राना सनाउल्लाह के बाप का मुल्क है। मरियम नवाज किस चीज़ की वजह से, कौन सा उसके पास ऐसा रुतबा ओहदा है कि वो इन तमाम इजलासों के अंदर बाकायदा कहती है मैं चीफ जस्टिस साहब को कह रही हूँ, मैंने पुलिस को आर्डर दिया, मैंने फलाना ये किया। वो किस उससे कह रही है? लेकिन मैं फिर यहाँ पे यही कहूँगा कि शायद रिश्वत इतनी खाली है कि वो उनके लिए अब कोई लफ्ज़ मुंह से नहीं निकलता। यही मरियम सफदर थी जिसने कहा था गुजरांवाला के जलसे में कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। लेकिन आज वर्दी वाले, हम तो कहते थे कि ये जो शहबाज शरीफ है ये बूट पॉलिश है, चेरी ब्लॉसम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आजकल जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं वो इनके पैर चाट रहे हैं, क्योंकि वो इनको गालियां दें, इनको जो मर्जी करें, लेकिन आज वो इनकी आंख का तारा बने हुए हैं। खबर देता चलूं कि हमजा शहबाज मुल्क से फ़रार होने में कामयाब हो गया। ये वही हमजा शहबाज है जिसका FIA के अंदर, यानी कि ये अबूरी ज़मानत के ऊपर था और FIA ने केस को आगे करने से इनकार कर दिया कि जनाब ये वज़ीर आला बन जाएगा। और जो हमारा वज़ीर आज़म है वो भी इस केस के अंदर शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन आज हमजा शहबाज को मुल्क से फ़रार करा दिया गया। और ये ख़बर मैं बहुत पहले दे चुका हूँ कि ये तमाम लोगों के तैयारे जो हैं बाकायदा एयरपोर्टों पे खड़े हुए जो इन्होंने चार्टर किए हुए हैं। पहले जरदारी भाग गया, अब ये भी भाग गया। मौलाना फजलुर रहमान के करतूत आप लोगों के सामने। ये वो शख्स है कि बिल्कुल 3 महीने जब महंगाई और रूज के ऊपर हो रही थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, खामोश यूरोपीय मुल्कों के, ठंडे मुल्कों की सैरें कर रहा था। हज पे चला गया, सरकारी हज पे, इधर, लेकिन इसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। आज कल किस तरीके से ये उस तरह भौंक रहा है कि अब बताना आपको वो हैगा कि, यानी कि जिसे कहते हैं कि शर्म आती है। शर्म हम लोगों को आती है, लेकिन इस शख्स को शर्म नहीं आती कि जो दीन को फरोश कर रहा है। दीन फरोश मौलवी इसको कहते हैं, और ये मैं नहीं कहता, सारे कहते हैं। और क़यामत के ये आसार होंगे कि जब दीन फरोशी शुरू हो जाएगी तो ये क़यामत के आसार होंगे और लोग आलमों की शक्ल में दीन फरोश करेंगे। उसके अंदर सबसे बड़ा आलिम तो ये है नहीं, ना इसने कोई किताब लिखी, ना इसने कुछ वो लिखा, आलिम तो ये है नहीं। एक नाम नेहाद मौलवी है
جو پاکستان کو اپنی باپ کی جاگیر سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے باپ نے یہ کہا تھا، جو مولانا مودودی تھا، کہ پاکستان کے بنانے کے گناہ میں ہم شریک نہیں، شکر ہے۔ آج اسی کی تصویر مولانا فضل الرحمان کا بیٹا جو ہے، جب وزیر مواصلات بنا ہے تو پیچھے لگا کر بیٹھا ہوا ہے قائد اعظم کی تصویر کی جگہ، لیکن ہمارے ان نیوٹرلز کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ بلاول بھٹو اپنے پیچھے بے نظیر کی فوٹو لگاتا ہے گا، نیوٹرلز کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ جتنے بھی بڑی بڑی جگہیں ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے آفیسز ہوتے ہیں، اس کے اندر قائد اعظم کی تصویر لگائی جاتی ہے۔ قائد اعظم کی تصویر یہ ان کے باپ کے تو دفاتر نہیں ہے نا، یہ تو حکومت پاکستان کے دفاتر ہیں، ہمارے عوام کے پیسوں پہ چلنے والے۔ اس میں سے یہ ہمارے قائد کی تصویر کیسے اتارتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی سیاسی رہنما کی تصویر ادھر لگی ہوئی ہے تو وہ غلط ہے۔ اگر ایون کہ عمران خان کی بھی کوئی اگر وزیر لگا کر بیٹھتا ہے تو بالکل غلط بیٹھتا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ جو مقام ہے وہ صرف قائد اعظم کا ہے، محمد علی جناح کا ہے، فاؤنڈر آف پاکستان کا ہے۔ لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ ہمارے جو نیوٹرلز ہیں وہ بالکل ایسے نیوٹرل ہو گئے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ دوسری طرف ان کو نظر نہیں آ رہا، اور ان کو انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ حالانکہ چیف الیکشن کمشنر جو عمران خان کے دور کے اندر لگایا تھا، یہی جو راجہ ہے، یہ نیوٹرلز کے کہنے کے اوپر لگایا گیا تھا۔ باقاعدہ عمران خان نے اس چیز کو ڈائگنوز بھی کر دیا، لیکن اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ آج الیکشن کمشنر کی یہ حالت ہے کہ وہ آ کے وہ جناب وزیر داخلہ کو درخواست بھیجتا ہے کہ میری حفاظت کی جائے، مجھے اگر میری جان کو کچھ ہو گیا یا مجھے کچھ ہو گیا تو پھر اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہو۔ نہ ایسے کرتوت کرو کہ تمہیں ڈر لگے، اور تم سر عام دھاندلیاں کر رہے ہو، سر عام بغیرتیاں کر رہے ہو، سر عام ملت فروشی کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ تم، اور اسی حکومت پاکستان کے جس نے تمہیں ایک اعلیٰ رتبے پہ بٹھایا ہے اس کے اوپر تم بیٹھ کے غداری کر رہے ہو، پھر اسی حکومت پاکستان پہ مزید لوڈ ڈال رہے ہو کہ مجھے سیکورٹی بھی پرووائڈ کی جائے، اور ہمارے نیوٹرلز پھر بھی خاموش ہیں، کیونکہ نیوٹرلز کا ہی یہ کام تھا۔ آج سے پہلے عدالتوں کے اندر جتنے فیصلے ہوتے رہے ہیں، جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، اس قسم کی نیوٹرلز کا اس کے اندر ہاتھ ہوتا تھا۔ یہ اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے، یعنی کہ عمران خان نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن اس نے یہ سمجھ ہم سب میں دے دی کہ یہ کس طریقے سے بلیک شیپ کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اسی فوج کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ فوج کے اندر ففتھ کالمسٹ کا ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ ایک ففتھ کالمسٹ ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے، بیچ میں وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر یہ جو ففتھ کالمسٹ ہیں، جس میں ہمارے ایسے لوگ کہ جو پاکستان کے اندر اپنے آپ کو طاقتور ترین شخصیت کہتے ہیں، اور ان کو یہ شرم آنی چاہیے اس عہدے کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے لیے کچھ بھی برا سوچنے کی، کیونکہ ان کو یہ عہدہ اس پاکستان کی عوام نے دیا ہے، 22 کروڑ عوام نے دیا ہے۔ 22 کروڑ کا ملک ہے، کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، لیکن 22 کروڑ عوام کو ہمارے ایک طاقتور شخص نے، جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتا ہے، چوروں، ڈاکو، ڈکیتوں، مفروروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ مہنگائی کا جو حال ہوا ہے، ڈالر یہ جو مصنوعی طریقے سے دوبارہ نیچے لایا گیا ہے، یہ کوئی نہیں، یہ ایک ڈرون حملہ کرایا گیا ہے امریکہ سے، اور باقاعدہ ایئرپورٹس آپ نے دیے ہیں گے ان کو، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرلز ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، مجھے بتائیں، ایک سائڈ پہ ہمارے ایران ہے، ایک سائڈ پہ ہمارے چائنا ہے، پھر کیا کہتے ہیں کہ اس سائڈ پہ بحر کیسے وہ ڈرون جو تھا افغانستان میں حملہ کرنے کے لیے کدھر سے گیا؟ کیا چاند سے اترا تھا؟ ڈیفینیٹلی وہ کسی جہاز سے اڑا ہے، یا کسی سرفیس سے اڑا ہے، یا کسی اسٹیبلشمنٹ سے اڑا ہے، تو وہ پاکستان کی سرزمین، پاکستان کا پانی، پاکستان کی زمین استعمال ہوئی ہے اس ڈرون کو اڑانے کے لیے، اور وہاں پہ حملہ کرا کے وہ ایمن الظہوری کون ہے ان کو شہید کر دیا ہے، اور جناب کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں۔ امریکہ نے جو ریجیوم چینج کیا تھا اس کا پہلا نتیجہ یہ ہے، اور اسی وجہ سے جب یہ حملہ کرایا تو امریکہ نے تھوڑے سے امداد دی، جس کی وجہ سے ڈالر مصنوعی طریقے سے نیچے کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ آج بہت بڑا ایک امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، اور دوسری طرف جو ہے حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ یہی عمران خان کی حکومت سے آج سے 4 مہینے پہلے تو ان کو جلسے جلوسوں کی ان تمام لوگوں کو اجازت تھی، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ میں صحیح ہوں، تو میرے خلاف جو مرضی بات کرتے رہے، لیکن ایک ریجیوم چینج، ایک سازش کر کے، غلاظت کر کے
ہمارے مقتدر حلقوں نے، ہماری عدلیہ نے، ہمارے نیوٹرلز نے اس کو ہٹوایا، پیسے لیے، اس کے ڈالرز لیے، امریکہ سے لیے، زرداری سے لیے، سب سے لیے، اور اس کے بعد ہمارے ملک کا، ہماری عوام کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان کا اللہ حامد و ناصر ہو، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں، جو پاکستان کے بارے میں برا سوچتے ہیں، جو پاکستان کے لیے غلط سوچتے ہیں، میرا خدا جو ہے ان کو نست و نابود کر دے، اور ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی پتہ لگے کہ ہاں ہمارا باپ یہ غدار تھا۔ یہاں پہ میں اپنے فیس بک کے فرینڈ سے، تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا بھتیجا، بھتیجی، کوئی بھی رشتہ دار نیوٹرلز کا یا کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کمشنر کا اگر آپ کے ساتھ پڑھتا ہو، آپ کے ساتھ دوستی ہو، تو کم از کم ان کو ریلائز ضرور کرائیں کہ تم ان کے خون ہو جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ غداری کی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے، سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔